صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائی۔ پہلی نعمت دین اسلام۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے اس کی زندگی کفر میں گزری ہو، لیکن وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلمہ طیبہ کی برکات سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہلی نعمت دین اسلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول مذہب دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین لائیں گا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، جسم عطا فرمایا اور دولت دی، عزت دی، شہرت دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ذرا بات کو سمجھنا کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جسم ملا، دولت، عزت، شہرت، لیکن احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم کو دولت دی، میں نے تم کو آنکھ دی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب دوسری نعمت کا تذکر آیا تو اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوسری نعمت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ احسان اللہ نے جتلایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور تمہیں ان کا امتی بنایا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہیں۔ قرآن عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی امت پر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ میری امت سے تکلیف ختم ہو جائے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ سے قربت اس امت کو کیسے مل جائے، آپ اس تعلق سے فکر مند رہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، دلیل قرآن کریم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ حضرت اپنی امت سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو پورے کائنات کو رحمت ملی۔ دو چند واقعات بتلاتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے۔ ظہر یا عصر کی نماز تو حضرت نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو صحابہ اکرام میں اتنا ادب تھا، یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ کہا کہ حضرت کیا آج کے بعد ظہر یا عصر کی 2 رکعت فرض ہو چکی ہے؟ ادب کے دائرے میں آپ نے کہا نہیں، 4 ہی رکعت فرض ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا حضرت آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیرا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے تاکہ میری امت کو سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں وہ مسئلہ میری امت پر واضح ہو جائے۔ جس نبی کا بھولنا اس امت کے لیے رحمت ہو، اس نبی کی بیداری اس امت کے لیے کتنی رحمت ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بلال صبح فجر کی نماز میں ہم کو جگا دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات دیر تک جاگتے رہیں، پھر کچھ رات کے حصے میں کسی چیز کو سہارا لگا کر بیٹھے تو ان کی آنکھ لگی، یہاں تک کہ نیند لگ گئی، یہاں تک کہ سورج کے شعاعوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا بوسہ لیا، سورج پورا نکل گیا۔ تو حضرت اٹھے، کہ بلال آپ نے جگایا نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت جس رب نے آپ کو سلایا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ تب حضرت نے قضا نماز پڑھ کر کہا اللہ رب العالمین نے اس لیے سلا دیا تھا کہ میری امت کو معلوم پڑے کہ قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت کا سو جانا، اللہ رب العالمین کا سلا دینا، اس امت کو معلوم پڑ جائے قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بڑا بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا، یہ اس امت کا حال تھا، عرب کی سرزمین کا یہ حال تھا، دنیا کا یہ حال تھا۔ ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں کی کوئی تعظیم نہیں تھی۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آ کر بتلایا اگر یہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کے عظمت کو اور ماں کے مقام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، تب جا کر امت اپنی ماں کا ادب کرتی ہے۔ پھر
عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی ہوتی تھی لوگ زحمت سمجھتے تھے، بیٹی ہوتی تھی لوگ بے عزتی سمجھتے تھے، بیٹی ہوتی تھی لوگ اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے، اور اپنی بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی ہے، جس کی ابھی چیخیں نکلی ہے، جس نے دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی عرب کے لوگ جو اس کا باپ ہوتا تھا اپنی زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ بیٹیاں روتی تھیں، بعض روایت میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ بعض بچیاں کچھ بڑی ہو گئی تھیں تو باپوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں جنگلات میں گڑھا کھود کر اپنے بچوں کو اندر ڈال کر، یہاں تک کہ بچہ چیخ کر رو کر ہاتھ پھیلا کر باپ سے کہا کرتی تھی، ابا حضور زندگی بھر جنگل میں رہیں گے، آپ کے گھر نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں ایسا مٹی میں مت دفن کرنا، جیتے جاگتے ہمیں مٹی کے حوالے مت کرنا۔ یہاں تک کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ خود عمرے کے موقع پر ہم اس قبرستان میں گئے تھے جہاں پر عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا تھا، آج بھی وہ قبرستان موجود ہیں۔ تو حضرت دنیا میں تشریف لائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتلایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اور دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دلوائے، میں اور وہ باپ دونوں جنت میں ایسے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ 2 انگلیوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ باپ جو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ بیٹیوں کا مقام بتلایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے۔ پھر عرب کے معاشرے کے اندر اس زمانے کے اندر بیوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بیوی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلکہ سورہ نساء کی تفسیر میں لکھا ہے ایک آدمی 17 نکاح کرتے تھے، 15 نکاح کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ کہ ہم اس خاتون سے نکاح شادی کر لیں گے، جو کچھ اس کی وراثت میں زمین آئی ہے، پیسہ آیا ہے، گھر آیا ہے، وہ ہمارا ہو جائے گا۔ بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ بیوی کو منحوس سمجھتے تھے اور لوگ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے، جو ان کی اپنی لائف ہوتی تھی ان کے ساتھ صحیح نہیں گزارتے تھے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بیوی کا مقام بتلایا اور یہ بتلایا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو بیوی کے ساتھ میں اچھا رہے گا اور جو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، آپ نے اگر بیوی کا مقام بتلایا کہ نہیں اس کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عرب کے لوگ بیوہ کو کوئی حصہ دیتے نہیں تھے، بلکہ بیوہ کو گاؤں کے باہر جنگل میں رکھا کرتے تھے، اور وہ زندہ بچ جاتی تو پورے گاؤں اور شہر میں کالک لگا کر گھماتے تھے کہ منحوس ترین عورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کہا یہ منحوس ترین عورت نہیں ہے، بلکہ جس کی زندگی ختم ہوئی ہے وہ اپنی موت مرا ہے۔ بیوی کا مقام بتلایا، یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، یہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، یہ تمہارا رفیق سفر ہے۔ اور دنیا میں تشریف لائے تو شوہر کا مقام بتلایا، شوہر کا مقام بتلایا اور کہا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے، میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا اونچا مقام شوہر کا بتلایا۔ دنیا میں تشریف لائیں تو کیا کہا؟ وہ تاجر جو سچا ہو، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور بزنس کرتا ہو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔
کہاں تاجر اور کہاں انبیاء علیہم السلام. حضور فرماتے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. تاجر سے مراد جو بھی لوگ بزنس اور کاروبار چھوٹا کرتے ہو یا بڑا کرتے ہو، سچائی کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں، یہ تاجر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. پھر بتلایا علماء کا مقام، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. پھر بتلایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. پھر بتلایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. پھر بتلایا جس نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. پھر بتلایا 1000 عابد عبادت کرے، ایک عالم کی عبادت اس سے افضل ہے. 1000 عابد عبادت کرے، ایک عالم بھی عبادت کرے تو ایک عالم کی عبادت عابد سے افضل ہے. اتنا اونچا مقام اس امت کے علماء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات سے ملا ہے. پھر فرمایا جو طالب علم دین حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ علم کے طلب میں ہوتا ہے، جنت اس کے طلب میں ہوتی ہے. یہ علم کے طلب میں، جنت اس کے طلب میں. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر طالب علم کی نیت صحیح ہو کہ وہ اللہ کے رضا کے واسطے پڑھنا چاہتا ہو تو اس سے افضل دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں کو ان طلباء کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں، فرشتے، زمین اور آسمان کے مخلوقات اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما. اور مجاہد کا مقام بتلایا. مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی زندگی داؤ پہ لگاتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی زندگی ختم کرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد شہید ہوتا ہے، اللہ کا دستور ہے جب کسی کی دنیا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ملک الموت کو بھیجتے ہیں، جا اس کی روح کو نکال. ملک الموت آتے ہیں اور بندے کی روح کو نکالتے ہیں. لیکن جب مجاہد اللہ کے نام پر شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ملک الموت سے کہتے ہیں آپ تو نے اس کی روح نہیں نکالنا ہے، جو بندہ میرے نام پہ مر رہا ہے میں اللہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی روح کو نکالوں گا. اللہ اکبر. قانون بدل دیا. اب تم نے جو ہے روح کو نہیں نکالنا ہے، میرے نام پہ مر رہا ہے میں خود اس کے روح کو نکال لوں گا. مجاہد کو مقام ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات سے. مزدور کو مقام ملا. مزدور ایک صحابی آئے، مصافحہ کیا تو ہاتھ بڑے مضبوط تھے، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے. حضور نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت پتھر پھوڑتا ہوں. کیا کہا؟ حضرت پتھر پھوڑتا ہوں، اس کو تراش کر بیچتا ہوں. حضرت نے کہا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. مزدور کو مقام بتلایا کہ میرے پیارے تم اپنے ہاتھ سے پتھر پھوڑتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تم تو اللہ کے دوست ہو. دنیا کے اندر مزدور کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضور نے کہا جو ہاتھ سے محنت کرے وہ اللہ کا دوست. ہنرمند کو مقام ملا آپ کے ذاتی عالی کے برکات سے. فرمایا ہنرمند نوجوان اللہ کو پسند ہے بے ہنر نوجوان سے.
ہنر مند اللہ کو جوان پسند ہے بے ہنر نوجوان سے۔ ہنر اللہ کو پسند ہے، جس میدان کے اندر جو جوان ہنر رکھتا ہو وہ اللہ کو پسند ہے بے ہنر نوجوان سے۔ صحت مند جوان اللہ کو پسند ہے کمزور نوجوان سے۔ پھر مقام ملا سائل کو، سائل مانگنے والا، سائل مانگنے والا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن نے کہا اے امیر لوگو، اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے تو تمہاری دولت کے اندر سائل کا بھی حصہ ہے، تمہارا اکیلے کا حصہ نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سائل کو بھی عظمت ملی۔ اگر کوئی بھیک مانگتا ہو واقعتاً مجبور ہو تو اس کو دو، تمہارے مال کے اندر اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یتیم کو مقام ملا، یتیم کو رحمت ملی، یتیم کو برکت ملی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، مارے شفقت کے، مارے محبت کے، حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالی ہاتھ رکھنے والوں کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بال کو تو کوئی گن نہیں سکتا ہے، گننا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یتیم کو مقام ملا، یتیم کو عزت ملی، ورنہ دنیا کے لوگ یتیم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے، یتیم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے، یتیم کو میلی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے یتیم کو بھی عزت ملی ہے۔ واقعہ ہے مدینہ منورہ کا، عید کا دن تھا اور حضرت اپنے گھر سے جا رہے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ میں تھے جنت کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ نانا جان کی دونوں انگلیاں دونوں نواسوں کے ہاتھ میں، چل رہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ چلتے چلتے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے بچے کھیلتے ہیں، تو مدینہ منورہ کے بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے اس کا نام بشر ہے، اداس کپڑے، میلے کپڑے، بکھرے بال، آنکھوں میں آنسو، چہرہ گندا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ کوئی پرسان حال بیٹھا ہو اور آپ اس کی خیریت پوچھے بغیر وہاں سے گزر جائیں؟ کبھی زندگی میں ایسے واقعات آپ کے ساتھ میں نہیں ہوئے۔ کوئی پرسان حال دکھتا تو رک کر خیریت پوچھتے، کیوں پریشان ہو؟ جب وہ اپنی پریشانی سناتا جو کچھ حضرت کر سکتے کرنے کی کوشش کرتے۔ گزر رہے تھے، وہ یتیم بچہ بیٹھا ہوتا، کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر، پہلے تو آنکھوں میں آنسو تھے، پھٹ پھٹ کے رونے لگا۔ حضرت بھی نیچے بیٹھ گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس بشر کو قریب کیا، پوچھا بیٹے کیا بات ہے، سارے بچے کھیل رہے، تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ تو بشر نے کہا حضرت میں مدینہ کا یتیم بچہ ہوں، ان کو ماں باپ ہیں، عید کا دن ہے، ان کو کپڑے ملے ہیں، مجھے ماں باپ نہیں ہے، عید کا دن ہے مجھے کپڑے بھی نہیں ملے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بیٹے غسل کیوں نہیں کیے ہو؟ تو بشر نے کہا ماں ہوتی حضرت مجھے غسل دے دیتی۔ اللہ اکبر! تو یہ غم کے بادل بشر کے زبان سے نکلے، حضرت نے سینے سے لگا کر خود بھی رو رہے ہیں اور بشر نامی بچہ پھٹ پھٹ کے رو رہا ہے۔ کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، سینے سے لگائے تو کون لگایا؟ دو جہانوں کے سردار، وجہ
تخلیق کائنات سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم مدینہ کو سینے سے لگایا، وہ بھی رو رہا ہے، حضرت بھی رو رہے ہیں، حضرت اس کے آنسو پوچھتے ہیں۔ وہ یتیم کہتا ہے حضرت عید کا دن ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ تو دو جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ محمد الرسول اللہ تیرے باپ بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے؟ وہ یتیم کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے آنسو اور نکلنا شروع ہوئے۔ وہ کہتا حضرت میں تو اس پر راضی ہوں، آپ میرے باپ بن جائیں، امی عائشہ میری ماں بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے بجائے عیدگاہ جانے کے سید المرسلین وجہ تخلیق کائنات بعد از خدا توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام عید گاہ پر انتظار کر رہے ہیں، محبوب تشریف لائیں گے، جو عید کا خطبہ دیں گے اور نماز دعا کروائیں گے، لیکن بہت کافی انتظار کے بعد آپ تشریف نہیں لاتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں کون؟ آپ کہتے ہیں عائشہ دروازہ کھولو، دیکھو تم کئی دنوں سے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے، دیکھ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، یہ مدینہ کا یتیم ہے، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہوں، عائشہ تو بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ امی عائشہ گرم پانی ڈال رہی تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اس یتیم کے میل کو صاف کر رہے تھے، اس کے بدن کو صاف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بتایا یتیم کی عظمت کیا ہے، پھر پیغام بھیجا اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا کے مکان پر، فاطمہ حسن حسین جس کا بھی جوڑا نیا ہو جلدی بھیجو۔ امام حسن کا جوڑا بھیجا گیا، اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ سے جوڑا پہنوایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے سر پر تیل لگایا، اس کو فریش اور اچھا کیا، اور پھر کہا بیٹے اب اس کے بعد تم یتیم نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ اب تمہارا باپ بن چکا ہو۔ دنیا کے لوگ یتیموں کو گری نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، لیکن میرے محبوب نے یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر پوچھا بشر تم عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے؟ جی حضرت جب تک باپ زندہ تھا عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا۔ پوچھا کیسے جاتے تھے؟ کہ باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر جاتا تھا۔ حضرت نے اس بشر کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور امام حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، نواز سے نیچے ہے اور مدینہ کا یتیم کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا دنیا نے ایسا نظارہ نہ شاید اس سے پہلے دیکھا تھا، نہ دنیا شاید قیامت تک دیکھ پائیں گی کہ نواز سے نیچے ہے اور یتیم کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ چلتے رہے، جہاں بچے کھیل رہے تھے حضرت نے یتیم کو نیچے اتارا۔ پھر اس بشر نامی بچے نے پکار کر کہا او مدینہ کے بچوں تم میرے سامنے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، نئے جوڑے پہن رہے تھے، کیا تم کو ایسا باپ ملا ہے جو مجھے محمد الرسول اللہ کے شکل میں ملا ہے؟ تو یتیم بچوں ان بچوں نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ کے محبوب بھی ہمیں اپنا بیٹا بنا لیتے۔ عیدگاہ تشریف لے کر گئے اور بیٹھے ممبر پر یتیم نیچے بیٹھنے لگا۔ حضرت نے کہا بیٹے آؤ میرے دونوں قدموں کے بیچ میں بیٹھو۔ پھر خطبہ دیا اور پھر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کی خدمت کرے گا، جو یتیم پر اپنے مال کو لگائیں گا، وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ پھر دو انگلیاں اپنی یوں کی صحابہ کرام کے سامنے، وہ اور میں جنت میں یوں ساتھ میں رہیں گے۔ یتیم کو مقام ملا ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے برکات سے۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو جنوں کو بھی آپ کے آنے سے رحمت ملی ہے۔
رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، جنوں کو بھی آپ کے آنے سے رحمت ملی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا او میرے صحابہ، ہڈیوں سے استنجا مت کرنا، ہڈیوں سے استنجا صاف مت کرنا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت نے کہا وہ جو تمہارے بھائی جنات ہیں، یہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، یہ ہڈیاں ان کی غذا ہے۔ تم ہڈیاں پھینکتے ہو، جب جن ہڈیاں اٹھاتا ہے اس کو گوشت لگ جاتا ہے، وہ ہڈیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو گھر کی ہڈیاں کہیں مت پھینکنا، ادھر ادھر مت پھینکنا، یہ جنوں کی غذا ہے۔ اگر ادھر ادھر پھینکو گے وہ جن آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ حضرت نے جنوں سے کہا تھا کہ جو ہڈیاں بسم اللہ پڑھ کے کھائی جائیں گے وہ تمہاری غذا ہے۔ آپ کے آنے کے برکات سے درختوں کو جو ہیں عزت ملی ہے۔ صحابہ کرام سے کہا او میرے صحابہ، درخت کے نیچے ضرورت سے فارغ مت ہونا، طہارت اور استنجا اور بیت الخلا مت کرنا۔ کہ کیوں حضرت؟ کہ جب اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ درخت اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے، قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا درخت کے پتے بلا وجہ مت توڑنا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں حضرت؟ کہا ہر ہرا بھرا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، بلا وجہ پتے مت توڑنا۔ ہر ہرا بھرا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے کے برکات سے جانوروں کو بھی رحمت ملی ہے۔ عرب کے لوگ جانور کی عزت نہیں کرتے تھے، جانور کی قدر نہیں کرتے تھے، کام بہت لیتے تھے، بلکہ اگر بارش نہیں ہوتی تو جانور کے دھوم پر کچھ کپڑا باندھتے، اس کے دھوم پر آگ لگاتے۔ جب آگ دھوم کو لگتی تو جانور تڑپتا، مچلتا، ادھر ادھر بھاگتا، تو سارے لوگ ہنستے اور یہ سمجھتے کہ جانور جتنا تڑپیں گا اتنا آسمان سے پانی برسیں گا۔ حضرت نے کہا یہ غلط رسم ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کسی کے پاس جانور ہو بلا وجہ زیادہ کام مت لو، اگر کسی کے پاس جانور ہو بلا وجہ اس کو مت مارنا، بلا وجہ اس کو مت مارنا۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں، نوکروں کو باندیوں کی عزت ملی۔ باندیاں پہلے زمانے میں ہوا نوکرانی، ان کو عزت ملی، نوکروں کو عزت ملی۔ وہ کیسے؟ جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے اللہ کے پاس تو کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے نمازوں کی پابندی کرنا، میری امت اپنے نوکروں کے ساتھ میں، اپنے باندیوں کے ساتھ میں، اپنے بیویوں کے ساتھ میں اچھے سلوک سے پیش آنا۔ نوکروں کے ساتھ جی صحابہ سے کہا جب تم کھانا بناؤ نوکر کے ہاتھ سے تو اسی نوکر کو اپنے ساتھ میں کھانا کھلاؤ۔ اگر تم کھانا نوکر کے ہاتھ سے بناتے ہو اسی نوکر کو اپنے ساتھ میں کھلاؤ، اسی نوکر کو اپنے ساتھ میں کھلاؤ۔ دنیا کے اندر غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا، باندیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ بہت گریبی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت نے کہا ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمائی سے پیش آنا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے برکات سے جبرائیل امین سے پوچھا گیا حضور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے رحمت سے تم کو کیا ملا؟ آپ کے رحمت سے تم کو کیا ملا؟ تو جبرائیل نے کہا میں نے شیطان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے شیطان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تو جنت میں رہا کرتا تھا، ایک غلطی کی تھی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کو کافر بنا دیا۔ میں خود اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ شیطان کا حشر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو عبادت گزار تھے، میں نے ان کو کفر کی حالت میں مرتا ہوا دیکھا۔ میں خود ڈرتا تھا میرے ساتھ
ساتھ میں کیا ہوگا۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ نے قرآن کے اندر میرے بارے میں کہا کہ جبرائیل امانت دار فرشتہ ہے۔ میں سمجھ گیا حضور پاک علیہ السلام کے رحمت سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرے گا۔ آپ کے دنیا میں آنے کے برکات سے بڑوں کو عزت ملی، چھوٹوں کو شفقت ملی۔ آپ نے کہا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مقام سکھایا، بڑا چاہے کوئی بھی ہو تمیز سے پیش آؤ، چھوٹا کوئی بھی ہو شفقت کا معاملہ کرو، علماء دین ہیں ان کی قدر کرو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم اپنی امت کے ساتھ میں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، روشن بن کر، ایسا روشن دان سورج بن کے تشریف لائے کہ دنیا میں اندھیرا ہو چکا تھا، دنیا ظلمت قدے میں ڈوب چکی تھی، ظلم کرنا دنیا کا شیوا بن چکا تھا، نافرمانی کھلے عام ہوا کرتی تھی۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے ایک خوشبودار جھونکا بن کر، ایک بہترین سورج کی روشنی دے کر، جس کی روشنی سے آج پوری دنیا منور ہو گئی۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے تو بہن کا مقام بتلایا، بہن کا مقام۔ دنیا کے لوگ بہنوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، بہنوں کو دنیا کے لوگ بہنوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے۔ باپ مر گیا وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، باپ مر گیا وراثت کے اندر بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اللہ نے آپ کو مدینہ ہجرت کروائی، پھر وہاں سے مکہ پاک فتح ہوا، پھر وہاں سے حنین تشریف لے گئے طائف کے اندر، اور پھر حنین کے اندر مقابلہ ہوا، اور پھر جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سارا مال عطا فرمایا۔ حنین کی جنگ طائف کے اندر ہوئی، طائف کے اندر بہت سارا مال ملا، 6000 قیدی، 6000 لوگ گرفتار ہوئے، 6000 لوگ جو آپ سے مقابلہ کر رہے تھے، 6000 لوگ، اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون جس کا نام شیمہ تھا، شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی شیمہ، وہ بھی قیدی بن کر آئی۔ اللہ اکبر۔ تو شیمہ نے صحابہ کرام سے کہا تمہارے نبی سے کہو کہ تمہاری بہن تم سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت کی عمر لگ بھگ بڑھاپے کی ہو چکی تھی حنین کے موقع پر، تو حضرت نبی پاک علیہ السلام گہری سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ میں تو ماں کا اکیلا بیٹا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں، پتہ نہیں کون خاتون نے کہا بلا لو شیمہ کو۔ وہ شیمہ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے لکڑی کے سہارے، بڑھاپا ان کے سر پہ آ چکا تھا، سفید بال ہو چکے تھے، تشریف لائی خدمت اقدس کے اندر، اور آتے سے شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا جانتے ہو میں شیمہ ہوں، حلیمہ کی بڑی بیٹی ہے، بچپن کے اندر آپ کو نہلایا، بچپن کے اندر آپ کو کپڑے پہنائے، آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا، آپ کے بالوں میں تیل لگایا، میں وہ شیمہ ہوں۔ اور جب بچپن کی عمر تھی میں تو کچھ جوان تھی، آپ تو چھوٹے تھے، میں نے گھنٹوں آپ کو اپنے گود میں لوریاں سنائی ہیں،
اور جب بھی آپ کو اپنے گود میں لٹاتی تھی تو میں یہ دعا کرتی تھی، ربنا ابقِ لنا محمد، یا اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، میرے بھائی محمد کو عزت کا مقام دینا۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے آج آپ کو کیا مقام دیا ہے۔ وہ شیما جس نے گھنٹوں آپ کو گود میں کھلایا پلایا، آج آپ کے سامنے قیدی بن کر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب لکھا کتابوں میں، دیر تک روتے رہے، بچپن کی ساری یادیں سامنے آ گئی، حلیمہ سعدیہ کی خدمات اور شیما کی خدمات سارے سامنے آ گئی، سر کو جھکا لیا، بہت دیر تک روتے رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو شیما نے کہا، حضرت جب آپ چھوٹے تھے تو میں نے آپ کے پیٹ پر گدگدی کی تھی، آپ کو برداشت نہیں ہوا تو آپ نے مجھے اپنے دانتوں سے کاٹ لیا تھا، وہ نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ حضرت بھی روتے رہے، شیما بھی روتے رہیں۔ حضرت نے کہا، بہن شیما تم تو قیدی بن کر آئی ہو، جاؤ بھائی محمد تم کو آزاد کرتا ہے، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہو تو پوری زندگی تمہیں سنبھالوں گا، اگر جانا چاہو تو اتنا مال دوں گا کہ تمہارے زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شیما نے کہا، بھائی محمد آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، لیکن میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ ہیں، لوگ کہیں گے بھائی نے بہن کو آزاد کر دیا، ہمارے ساتھ میں کیا سلوک۔ حضرت نے کہا، بھائی محمد بہن کے خاطر وہ دیگر قیدیوں کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیما کلمہ پڑھ لیتی ہے اور مسلمان بن جاتی ہے، دنیا کو بتایا بہن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب شیما آئی سارے حالات کھل گئے، یہ میری بہن رضائی بہن دودھ شریک بہن شیما ہے۔ چادر کو کندھے سے نکالا، کہا بہن بیٹھو چادر پر، کہا بھیا یہ تو آپ کے جسم پر لگی ہوئی، کہا بیٹھو۔ کہ بہنیں بھائی کے پاس ایسی مان سے آیا کرتی ہے، بہنیں بھائی کے پاس ایسی مان سے آیا کرتی ہیں۔ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب کچھ تنگی محسوس ہو، غریبی محسوس ہو، گھر میں پریشانی آنے لگے، ایک کام کرنا، بہنوں کو کھانے کی دعوت دینا، اپنے دسترخوان پر بہنوں کو بٹھا کر کھلانا، ان کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ بہنوں کو مقام بتایا ہے، ماں کا مقام بتایا، ہر چیز کا مقام میرے محبوب سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔